حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی باہر سے ایک بندہ آئے گا اور وہ جنتی ہے، ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک بندہ باہر سے وضو کر کے آیا، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں 2 رکعت نفل پڑھ کے نکل گیا۔ اگلے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، رسول اللہ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی داخل ہوگا مسجد میں۔ ہم نے دیکھا کہ وہی بندہ وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، 2 رکعت نفل پڑھی اور نکل گیا۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ایک جنتی آدمی داخل ہوگا۔ ہم نے دیکھا وہی بندہ داخل ہوا، اسی حالت میں 2 نفل پڑھے، 2 رکعت پڑھی اور نکل گیا۔ میں نے پیچھا کیا، عبداللہ ابن عمر وہ صحابی تھے جو 8-8 10-10 دن مسلسل روزے رکھتے تھے اور تہجد ان کی قضا نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے پیچھا کیا اس بندے کا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس بندے کا جو 3 دن مسلسل مسجد نبوی میں آ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ یہ جنتی ہے، عبداللہ ابن عمر نے پیچھا کیا۔ چلتے چلتے اس کے گھر پہنچے، گھر پہنچ کر کہا کہ ارے بھائی میرا گھر میں جھگڑا ہوا ہے۔ ابھی ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، وہ 2-3 دن ان کے ساتھ رہ کر ان کے معاملات دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں، کون سی ایسی نیکی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل فرمایا کہ ایک جنتی آدمی ابھی مسجد میں داخل ہونے والا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر گئے، جا کے ان سے کہا کہ میرا گھر میں جھگڑا ہوا ہے، تو مجھے آپ اجازت دے دیں، 2-3 دن میں آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ویلکم، آپ ہمارے گھر ٹھہرے، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ عبداللہ ابن عمر کا مقصد تو کچھ اور تھا، وہ ان کے گھر ٹھہرے، ان کے معاملات دیکھے۔ عشاء کی نماز پڑھی، عبداللہ ابن عمر کے لیے بسترا بچھایا، وہ بسترے سے یوں کمبل کر کے دیکھ رہے ہیں، کمبل اٹھا کر اپنا لحاف یا چادر جو بھی ہوگی لیٹے ہوئے ہیں، سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں چھپ چھپ کے کہ بھی یہ تہجد میں کھڑا ہوگا، تہجد میں تلاوت کرے گا یا کوئی اور عمل کرے گا۔ دیکھا عشاء کی نماز پڑھی، وہ بندہ بھی سو گیا اور ٹھیک فجر کی اذان پہ اٹھا، تہجد بھی نہیں، فجر کے وقت اٹھا، اور دن میں وہی معاملات ہیں، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر عبداللہ ابن عمر سو گئے اور اس کو نوٹ کر رہے ہیں آج کوئی عمل کرے گا۔ عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے۔ 3 دن مسلسل یہی روٹین۔ عبداللہ ابن عمر نے تیسرے دن ان سے کہا کہ بھائی میرا کوئی گھر میں جھگڑا نہیں ہوا تھا، 3 دن مسلسل میں نے نبی مکرم کی زبان سے سنا تھا کہ ایک جنتی آدمی مسجد نبوی آئے گا، اور 3 دن مسلسل آپ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، تو میں نے سوچا میں آپ کے معمولات کا ایک جائزہ لوں، کوئی ایسا نیک عمل آپ نے کیا ہو جس کی وجہ سے رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ تو میں تو کوئی ایسا عمل آپ کا دیکھا نہیں، فرض نمازیں ہی میں نے دیکھی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا بس جو آپ نے دیکھا ہے وہی ہے، میں کوئی بہت بڑا بزرگ آدمی نہیں ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر جانے لگے تو پیچھے سے انہوں نے آواز دی، یا ابن عمر بات سنو، اے عمر کے بیٹے بات سنو، ایک عمل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دل بغض سے، حسد سے، کینے سے خالی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برا سوچا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں رات کو سونے سے پہلے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہو یا کسی نے کسی بھی طریقے سے مجھے اذیت دی ہو، اس کو معاف کرنے سے پہلے میں سویا ہی نہیں اپنی زندگی میں۔ رات کو سونے سے پہلے میرا معمول یہ ہوتا ہے، یا اللہ
آج کے دن میں کسی نے مجھے ستایا ہے، کسی نے میرا حق مارا ہے، کسی نے مجھے اذیت دی ہے، کسی نے مجھ پہ الزام لگایا، جیسی تیسی زیادتی کی ہے، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے ان سب کو معاف کر دیتا ہوں، تو بھی معاف فرما، میرا یہ معمول ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہی تو وہ عمل ہے جس نے آپ کو اس مقام اور مرتبے پہ پہنچایا ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔